اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ جب انکل اشتیاق کے کرداروں کے مقابلے میں ایسے کردار وضع کیے گئے، اختراع کیے گئے جن کے اسما قوافی وغیرہ کے اعتبار سے مماثل تھے یا سملر تھے، تو ہم نے ان کریکٹرز کی کریکٹرسٹکس کو بھی چینج کیا تاکہ بالکل ہی یہ نہ سمجھیں آپ کہ یہ اشتیاق احمد کے ہی کردار کا چربہ ہے، بلکہ کچھ فرق ہے۔ تو کرداروں کا مختصراً تعارف ہے کہ دیکھیے، ایک ملک تو ہے ملک لاک ایشیا، اور یہاں پر یولیانا شمٹس والٹر تھی، انہوں نے وہاں سے ترک سکونت کی اور پھر وہ لاک لینڈ آ گئیں۔ لاک لینڈ پڑھا جائے گا LOCKLEND، لاک لینڈ۔ تو لاک لینڈ آ گئیں، تو یہاں پر انہوں نے انسپیکٹر کامران مرزا سے نکاح فرمایا۔ یہ خیر کہانی ہے، لیکن یہ سنیے، ملک لاک لینڈ کے 4 حصے سے ان کا ہر حصہ دوسرے حصے سے جغرافیکلی طور پر الگ اور جدا ہے۔ لوگ پرامن ہیں، ہر حصے کا ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن صدر ایک ہے، آئین ایک ہے، ٹھیک ہے، اور ہر حصہ کافی حد تک انڈیپینڈنٹ ہے، صرف کرنسی ایک ہے، لینگویج بھی ایک نہیں ہے ہر حصے کی۔ اب آتے ہیں انسپیکٹر امران پاشا، ملک لاک لینڈ کے مشرقی حصے کے سیکرٹ سروس کے خفیہ سربراہ، کوڈ نام سگما 1۔ پورے مشرقی حصے میں، یعنی ملک کے مشرقی حصے میں تمام اہم اختیارات ان کے پاس ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ایک انسپیکٹر ظاہر کرتے ہیں، مارشل آرٹ کے ماہر، سراغ رسان، جاسوس، ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ کے ماہر ہیں۔ اقطاب، عمران پاشا کا واحد بیٹا، جاسوس اور سراغ رسانی میں ان کا معاون ہے، اور ہینڈ ٹو ہینڈ مورٹل کامبیٹ میں ماہر ہے، شطرنج کا شوقین ہے، کرکٹ بھی کھیلتا ہے، مگر اصل اس کا فیلڈ آف انٹرسٹ شطرنج ہے۔ ناصف، یونس مشہود خان کا بیٹا، وہ عمران پاشا کے یہاں رہتا ہے، ٹھیک ہے، مارشل آرٹ کا یہ بھی ماہر ہے، لیکن یہ کرکٹ کا شوقین ہے۔ فرصت، اور فرصت کی جمع عربی میں فرصات ہے۔ بہرحال فرصت مقدر علی خان کی دختر، زبردست فائٹر، تراکیب کی ماہرہ، عقل مند، شطرنج کی بھی کھلاڑی ہے، کرکٹ کی بھی کھلاڑی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں اس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد وہ بھی عمران پاشا کے گھر رہتی ہیں، کیونکہ اب آپ دیکھیں گے کیوں اقطاب، ناصف اور فرصت ایک دوسرے کو بھائی بہن سمجھتے ہیں اور اسی طرح رہتے ہیں۔ آواز بیگم، عمران پاشا کی پہلی زوجہ، اقطاب کی والدہ، کھانا پکانے کی ماہرہ، ٹھیک ہے، باوقار اور شریف خاتون ہیں۔ یونس خان یا یونس مشہود خان، یہ آثار قدیمہ کے ماہر، ملک سے باہر رہتے ہیں۔ ناصف کے والد ظاہر ملک سے باہر رہتے ہیں، تو بیٹے کو ملک میں رکھا ہوا ہے تعلیمی مسائل کی وجہ سے، ورنہ اگر وہ کسی ایک جگہ رہ رہے ہوتے تو وہ بیٹے کو وہیں رکھتے، کیونکہ یہ کبھی ایک جگہ چلے جاتے ہیں، دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ مقدر علی خان بڑے شکاری ہیں، جوڈو اور کنگ فو کے ماہر ہیں، جنگلات کے ماہر ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ شکاریت سے زیادہ جنگلات کے تحقیق اور ان کی تفتیش اور اس میں دیکھنا، انویسٹیگیشن کرنا کہ جنگلات کس قسم کے، اس کے ماہر ہیں۔ فرصت کے والد ہیں اور وہ بھی ملک سے باہر رہتے ہیں۔ سب انسپیکٹر زاہد، ملک کے مشرقی حصے کے سیکنڈ ان کمانڈ ہیں، جاسوسی سربراہ ہیں، سیکنڈ ان کمانڈ۔ پہلے تو ہے کیا کہتے ہیں عمران پاشا، اور اپنے کو ایک معمولی سب انسپیکٹر ظاہر کرتے ہیں، ان کا کوڈ نیم ہے سگما 2۔ یہ بھی ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ میں کافی کام آتے ہیں۔ پروفیسر غزنوی، بہت بڑے سائنسدان، مشرقی حصے کی سائنس کمیٹی کے سربراہ، ٹھیک ہے۔ لائمہ ایک اینڈرائڈ ہے، انسان جیسی اینڈرائڈ، اس کو آپ دیکھ کر اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ اینڈرائڈ ہے۔ آرٹیفیشیل ریشنلٹی اور انٹیلیجنس، یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس کے اندر ہے، مصنوعی ذہانت کی حامل ہے، اور اس کو پروفیسر غزنوی اپنی بیٹی قرار دیتے ہیں۔ یولیانا شمٹس آلٹر، یہ شین ہے، سین آپ غلطی سے نقاط مس ہو گئے، نقاط جو ہیں۔ ملک لاک لینڈ ایشیا کی سیکرٹ سروس کی ملک لاک ایشیا کی سیکرٹ سروس کی سابق ممبر، اس ملک کی سیکرٹ سروس کی سیکنڈ ان کمانڈ تھی۔ اس ملک کی سیکرٹ سروس کے ساتھ
کام کرنے والے جبران کی ساتھی جو جبران کے ساتھ لاک لینڈ آئی تاکہ قمران پاشا سے بدلہ لے، تو حالات نے پلٹا کھایا. اس کو معلوم ہوا کہ وہ غلط تھی اور جبران بھی غلط تھا، لہذا اس نے لاک لینڈ کو لاک ایشیا کو خیرباد کیا اور لاک لینڈ میں آ کر کے مشرقی حصے میں آ کر مقیم ہو گئی. آواز بیگم کے سمجھانے پر ان کا نکاح قمران پاشا سے ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ کس طرح سمجھایا جب اس کا پہلا حصہ کبھی اپلوڈ کریں گے یا شائع کریں گے یا تباہ کریں گے، پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. بڑا مزے کی کہانی ہے وہ بھی. ٹھیک ہے، تربیت یافتہ سیکریٹ ایجنٹ، جاسوسہ، سراغ رسانی کی ماہرہ، ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ کی ماہرہ، قمران پاشا کے تقریباً مساوی، سیکریٹ سروس کی ممبر، یعنی کہ جو لاک لینڈ ہے اس کا مشرقی حصہ اس کی سیکریٹ سروس کی ممبر بھی ہے. سگما 2 کے احکام سے باہر، یعنی ان کے احکام سے باہر ان کا حکم نہیں چلتا. ظاہر ہے کہ یہ ان کو خاطر میں نہیں لا سکتی. ٹھیک ہے، بلکہ وہ تو ان کا ادب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، نیک خاتون ہیں، ان پر آواز بیگم نے اپنا اثر ڈال دیا ہے اور فرصت نے ان کو کرکٹ کی طرف شوق دلا دیا ہے. وہ اب کرکٹ بھی کھیلتی ہیں. ان کا آبائی وطن جو ہے سوئٹزرلینڈ ہے. یہ سوئٹزرلینڈ کا نام ہم نے تبدیل نہیں کیا کیونکہ اس سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہوگا. اچھا ہاں، قمران پاشا کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں کہ قمران پاشا میں قاف جو ہے نا اس پر زبر ہے، یعنی قاف مفتوح ہے، میم اس پر بھی زبر ہے، یہ بھی مفتوح ہے، را اس پر بھی زبر ہے، یہ بھی مفتوح ہے، الف جو ہے خالی ہے اور نون جو ہے معقوف ہے. اب ساکن اور معقوف میں کیا فرق ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کسی حرف عربی میں اس پر تنوین یا کوئی اور زبر زیر پیش میں سے کوئی اعراب میں سے تشکیلات میں سے کوئی چیز ہو اور اسے وقف کیا جائے تو وہ معقوف یا موقوف کہلاتا ہے. اور اگر یہ چیز نہ ہو بلکہ وہ ساکن ہو، جیسے کسی اور زبان کا لفظ، جیسے فارسی کا لفظ ہے پیر، تیر، تو یہاں پر یہ ساکن کہلائے گا. تو ساکن اور معقوف میں فرق بھی ذہن میں رکھیے گا. تو یہ میں نے ان کا حجہ بھی کر دی ہے. اب انشاءاللہ یہ ہم آپ کو کہانی موقع ملا تو اپلوڈ بھی کر دیں گے. والسلام تمت.